اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الروح من امر ربی۔ جب یہودیوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے کئی اوامر ہیں، ان میں سے ایک امر روح ہے، اور حدیث پاک کے مطابق یہ جمع شدہ لشکر ہیں، جس طرح ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس طرح آسمانوں میں، زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے ان گنت لشکر ہیں، ان میں سے ایک لشکر روح ہے۔ اور جو معرفت رکھتے ہیں، معرفت الہی، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والے ہیں اور مراد کو پہنچے ہوئے ہیں، وہ لشکر، روحوں کا لشکر آشنا ہے، ایک دوسرے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور جو آشنا نہیں ہے، اللہ کی معرفت سے بیگانہ ہے، وہ ناواقف ہے، وہ جہالت کے گڑھے میں گرے ہوئے لشکر ہیں۔ یعنی روحوں کے لشکر دو طرح کے ہیں، ایک وہ لشکر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اور اللہ کی محبت میں وہ تمام ارواح ایک دوسرے کو جانتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچان بھی لیتی ہیں، وہ آشنا ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔ اور ایک اور لشکر روحوں کا ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہوتے، ناواقف ہوتے ہیں، اور ان کو طیب، مطہر، مقرب ارواح مقدسہ کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور جو لشکر یعنی روحوں کا لشکر جو اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہ روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جانتی بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتی ہیں۔ ان روحوں کے لیے کوئی زمانے کی قید نہیں ہوتی، کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی، کوئی مقام کی قید نہیں ہوتی، وہ ماضی میں بھی چلی جاتی ہیں، مستقبل میں بھی چلی جاتی ہیں، کیونکہ روح حال میں رہتی ہے، اور جو آشنا ہوتی ہے وہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی جگہ کی قید ہے، اور اس کے لیے نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کسی زمانے کی قید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو گزرے ہزاروں سال گزر گئے، مگر آج جب کسی مومن کے سامنے کسی نبی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل راغب ہو جاتا ہے، اس کی روح دوڑتی ہے، اس زمانے میں چلی جاتی ہے، اور وہ سب کچھ اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے، اس کی روح گزرے ہوئے زمانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور جب مومن کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ ابھی قیامت نہیں آئی، تو وہ روح مستقبل میں بھی پہنچ جاتی ہے، اور وہ مستقبل کو حال کی طرح، جس طرح آج ہم روز اپنی زندگی کے سامنے مشاہدات کرتے ہیں، تو وہ آنے والی قیامت کا مشاہدہ آج بیٹھا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح ٹریول کرتی ہے، کیونکہ وہ روح ارواح مقدسہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روحیں پیدا کی ہیں جو روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جانتی ہیں، ملاقات کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں، جبکہ جسم ان کا وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے عقل جو ہے وہ بڑی محدود ہوتی ہے، عقل روح کو نہیں سمجھ سکتی، عقل عاجز ہے، عقل کے لیے ایک بڑا محدود دائرہ کار ہے، عقل کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں تک روح ٹریول کرتی ہے۔ یعنی عقل جو ہے وہ روح کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بڑی لطیف بات وہ یہ کہ روح اور جسم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ایک روح کئی سواریوں پر بھی سفر کرتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ روح امر ربی ہے، اور روح کو عقل سمجھنے سے قاصر ہے، روح عقل کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اس مادی علم سے نکل کر ڈائریکٹ ایکسپیرینس میں جانا پڑے گا، اسپریچول ورلڈ میں جانا پڑے گا، باطنی کائنات میں جانا پڑے گا، تب آپ کو روح کی سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں نا، کوئی اس پوری کائنات میں ایسا شخص تو نہیں ہے نا جو روح کا انکار کر دے، تو یہودی اور عیسائی کبھی بھی روح کا انکار نہیں کرتے، نہ انہوں نے پہلے کبھی کیا ہے۔
मुशरिक होकर भी उन्होंने रूह का इनकार नहीं किया, बल्कि वो इस तजस्सुस में रहे। और जब आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो उनसे पूछा कि आप हमें रूह के बारे में बताएं कि रूह क्या है। तो आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूह अल्लाह का अम्र है। रूह बगैर जिस्म के गैर महसूस होती है, यानी रूह के लिए जिस्म लाजिम है। अब वो जिस्म किस नौइयत का होता है, यानी जिस्म और रूह एक दूसरे के साथ रहते हैं। जिस तरह दर्द और दर्द का इल्म एक दूसरे के साथ रहता है, जिस तरह आग और आग की तपिश दोनों बैक वक्त मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आग हो और उसकी तपिश ना हो। जैसे बर्फ और बर्फ की ठंडक, यानी बर्फ हो और बर्फ में ठंडक ना हो। यानी बर्फ का जो जिस्म है आप उसे उसका जसद समझ लें और उसके अंदर जो उसकी ठंडक है वो उसकी रूह समझ लें। यानी बर्फ और बर्फ की ठंडक का होना बैक वक्त जरूरी है। इसी तरह अगर सूरज है तो सूरज की रोशनी उसकी रूह है। तो ऐसा नहीं होता कि सूरज हो मगर उसकी रोशनी ना हो, लेकिन सूरज का कमाल उसकी रोशनी की वजह से है। जिस तरह बर्फ का कमाल उसकी ठंडक की वजह से है, आग का कमाल उसकी तपिश की वजह से है। इसी तरह जिस्म मौजूद होता है, एट द सेम टाइम रूह भी मौजूद होती है। और रूह जहां भी होती है वो किसी ना किसी जसद पर होती है, किसी ना किसी सवारी पर होती है। अब ये एक बड़ा बारीक दकीक नुक्ता है। इसको समझने के लिए अक्ल से ज्यादा ईमान की और ईकान की जरूरत होती है। तो एक बात तो साबित हो गई, वो ये कि रूह ऐनी जोहर है। रूह एक हकीकत का नाम है। द सोल इज अ रियलिटी। रूह ऐन है, गैन नहीं है। रूह गैब है, ऐब नहीं है। रूह हकीकत है, छुपी हुई है मगर मौजूद है। अब दूसरी बात बड़ी खूबसूरत, वो ये कि जिस्म सोता है मगर रूह नहीं सोती। अब ये रेसिप्रोकल अंदाज में एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। यानी जब जिस्म सो रहा होता है तो रूह जाग रही होती है, या अगर रूह कभी सो जाए तो जिस्म जाग रहा होता है। यानी बाज लोग हाजिर होकर भी हाजिर नहीं होते। आप देखें उन्हें, वो जाग रहे होते हैं मगर आप उनसे कलाम करें तो वो किसी और ही दुनिया में होते हैं। यानी उनकी रूह उस टाइम सो रही होती है। ये हम अकल के मेजरमेंट स्केल पर अगर हम समझने की कोशिश करें रूह को, तो उसकी मिसाल दे रहा हूं। जरूरी नहीं है कि जिस्म सोए तो रूह भी सोए। यानी जिस्म सो रहा होता है, रूह जाग रही होती है। जब हम सोए होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से परवाज करके आलमे रोया में चली जाती है, आलमे तखय्युलात में चली जाती है। तो हम मर तो नहीं जाते, हम पर एक वक्ती तौर पर मौत तारी होती है, मगर जो ही हमें कोई जगाता है तो हम जाग जाते हैं। लेकिन हम अपनी स्टेबल फॉर्म में उस वक्त आते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये भी बड़ी अजीब साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं इसके ऊपर, मगर ये समझ लेना चाहिए कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह परवाज कर जाती है। अब इसमें एक और राज की बात भी है, वो ये कि कई रूहें मौजूद होती हैं इंसान के जिस्म में। एक वो रूह है जो आलमे रोया में चली जाती है, जैसे हम ख्वाब देख रहे होते हैं, आलमे तखय्युलात में चली जाती है। मगर एक रूह जिसने उस जिस्म को जिंदा रखा हुआ है वो वहां पर मौजूद होती है, जिससे उसका सारा अंदर का निज़ाम चल रहा होता है। दिल की धड़कनें चल रही हैं, उसके सांस चल रहे हैं, उसके जिस्म के आज़ा जो हैं उनमें ग्रोथ हो रही होती है। तो सोते वक्त रूह मौजूद होती है, मगर एक रूह या रूह का कुछ हिस्सा वो आलमे रोया में चला जाता है, या एट द सेम टाइम रूह आलमे रोया में भी मौजूद होती है और आपके जिस्म में भी मौजूद होती है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि रूह के लिए ना तो कोई ज़माने की कैद है, ना मकाम की कैद है, ना किसी जगह की कैद है।
کیونکہ روح ایک بڑا لطیف امر ربی ہے. لطیف سے مراد بڑا باریک، دقیق اور غیبی امر ہے. اس کو سمجھنے کے لیے غیبی علوم درکار ہیں. اور روح اپنے رب کے تابع ہے. چونکہ روح اللہ کا امر ہے، اب یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ روح اپنے رب کا امر ہے اور روح اپنے رب کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ تبارک و تعالی جب اسے فرماتا ہے تو وہ جہاں اسے ٹریول کرانا چاہتا ہے وہ وہاں ٹریول کرتی ہے. جب اسے روح کو نکالنا چاہتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے اس کو مکمل طور پر بھی جسم سے نکال دیا جاتا ہے. مگر جب انسان مر جاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا جسد یہاں پڑا ہے تو روح پرواز کر گئی ہے. تو روح کہاں ہے؟ اب ارواح شہداء کا جسد قبر میں ہوتا ہے، لیکن وہ ارواح جنت میں ہوتی ہیں. یعنی جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ تو زندہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تو موت آتی نہیں ہے، وہ موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، مگر فرمایا کہ وہ تو زندہ ہوتے ہیں، ان کی روحیں جنت میں ہوتی ہیں. لیکن ان کا جو جسد ہے، ان کا جو جسم ہے، وہ اس زمین پر قبر میں پڑا ہوتا ہے اور اسے غسل نہیں دیا جاتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں. تو اس کا جسد قبر میں ہے اور اس کی روح جنت میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ بندہ جو شہید ہے قبر میں بھی ہوتا ہے اور روح کے ساتھ جنت میں بھی ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح ملائکہ ہیں، کیونکہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، انہی نے روح کو قبض کرنا ہے. یقیناً ان کے ماتحت کئی فرشتوں کے لشکر ہوں گے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ دنیا کے ایک کونے میں جہاں پر وہ روح قبض کر رہے ہیں تو دوسرے کونے میں بھی وہی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھی روح کہا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی مثل روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرب نورانی مخلوق ہے، کیونکہ روح نورانی ہے اور انسان مرکب ہے مادیت کا اور نورانیت کا، بشریت کا اور روحانیت کا. تو انسان کے اندر جو نورانیت اور روحانیت ہے وہ روح کی وجہ سے ہے، اور اس کی بشریت اس دنیا کی مٹی سے جو اسے بنایا گیا اس کی وجہ سے ہے. تو انسان مرکب ہے نورانیت کا اور بشریت کا. اب اس سے ایک اور بڑی عجیب اور لطیف بات سمجھ میں آ گئی، وہ یہ کہ روح دور رہ کر بھی جسم سے جدا نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. اب جسے یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ تو خوشی سے مچل جائے، کیونکہ یہ حقیقتیں بعد از موت تو کھل جائیں گی. کیونکہ بعد از موت کشف ہو جاتا ہے، پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، وہ دور تک سنتا ہے، دور تک دیکھتا ہے، اس کے لیے قید ختم کر دی جاتی ہے. اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس پر پردے ڈالے گئے ہیں، مگر جیسے ہی وہ عالم حقیقت میں جاتا ہے اس سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. جو اللہ کے عارف ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مقرب روحیں ہوتی ہیں، مقدس روحیں ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جن میں بدرجہ اولا انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، وہ پہلے پہل ہیں. تو جتنی بھی مقدس روحیں ہیں، محبت کرنے والی روحیں ہیں، جو ایک دوسرے سے آشنا ہیں، جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جو تمام قید سے آزاد ہیں، اللہ اکبر، ان کے جسم جہاں بھی ہوں ایٹ دا سیم ٹائم ان کی روح کائنات میں ٹریول کرتی ہے. سبحان اللہ. جیسے شہداء کے جسد بے جان نہیں ہوتے، ان میں جان ہوتی ہے. روح و جسد کے لیے قرب و بود نہیں ہے، دوری اور نزدیکی نہیں ہے. یعنی اس کا جسم قبر میں ہے مگر اس کی روح جنت میں ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ مومن کی صلاۃ، مومن کی نماز، مومن کی عبادت معراج ہوتی ہے. اس کا یہی مطلب ہے صاحبان علم و معرفت کے لیے، ارباب علم و دانش کے لیے سمجھنے کی بات ہے، اور وہ یہ
کہ انسان مرد مومن اللہ تبارک و تعالی کا بندہ، اللہ کا دوست جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عبادت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، پاکی اور بزرگی ہے باری تعالیٰ تجھے، تو پاک ہے، تو یہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، یعنی قرب و بود نہیں رہتا، اس کا جسم زمین پر ہوتا ہے مگر اس کی روح بالائے آسمان چلی جاتی ہے۔ اس لیے جو غور و فکر کر کے، تدبر کے ساتھ، تحقق کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، توکل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ عالم بشریت سے نکل کر عالم روحانیت کا مشاہدہ کرنے کے لیے مجاہدات کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقربین خاص بندے، ان کا جسم زمین پر ہوتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ان کی روح بالائے آسمان ہوتی ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، ان کی روحوں کو معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ نماز کا وہی حصہ قبول ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی نماز کا وہی حصہ قبول ہوتا ہے جو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہو، جس میں خشیت ہو، رقت ہو، حضوری ہو۔ اس لیے وہاں حاضر رہنا چاہیے، دھیان ادھر ادھر نہیں بانٹنا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو یکسوئی کے ساتھ فوکس کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ آپ بارگاہ الہ میں آ چکے ہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے، رب ہے، خالق ہے، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، نور السماوات والارض، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے یہ بات بڑی عجیب، لطیف اور بڑی پرکیف ہے، اور اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جسم اور روح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، اور ان کے لیے کبھی بھی قرب و بود نہیں ہے، ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ جسم زمین پر رہ کر بھی مشاہدات کرتی ہے آیات بینات کی، جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر رہ کر آسمان کے مشاہدات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائے۔ غیر نبی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تخت بلقیس لے آئے جو بہت دور تھا، علم کے ذریعے لے آئے، ان پر کشف ہوا، اور علم کے ذریعے وہ کیا طریقہ کار تھا، ہر ولی کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اللہ کے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب اور خاص خاص کشف عطا کیے ہیں، خاص خاص طاقت عطا کی ہے، خاص خاص قرب عطا کیا ہے۔ تو اس لیے روح کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر ایمان، یقین، توکل پیدا کرنا ہوگا، تو پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا لطف بھی آئے گا، اور انسان کو وہ آنکھیں نصیب ہوں گی جس سے وہ غیب کے مشاہدات دنیا میں رہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب دوسری بڑی پرکیف معرفت کی بات ہے، وہ یہ کہ جسد زمین پر ہوتا ہے، اس کی روح آسمان پر جا سکتی ہے، اور جا کر بھی وہ جسد سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جسم زمین پر ہوتا ہے، روح آسمان سے بھی آگے بلند دور مقام پر چلی جاتی ہے، مگر جسم اس روح کے ذریعے مشاہدات کرتا ہے۔ وہ زمین پر رہ کر بھی جو روح بالائے آسمان مشاہدات الہیہ کر رہی ہوتی، آیات بینات کو دیکھ رہی ہوتی ہے، زمین پر بیٹھا جسم بھی اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ اور روح کے عالم رؤیا میں، عالم تخیلات میں، عالم ارواح میں، عالم ملکوت میں، عالم جبروت میں، ان کے قرب و جوار میں جانے سے بے جان نہیں ہو جاتا، جسد زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو وہاں پر روح محسوس کر رہی ہوتی ہے، جسم زمین پر، جسد زمین پر محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو روح جہاں بھی جاتی ہے فرمان الہی سے جاتی ہے۔
اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، جب آپ معراج کی رات سفر پر گئے تو آپ کی تو روح نہیں گئی، آپ کا تو جسم بھی گیا۔ ہاں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم بھلا ہمارے جسم جیسا تھوڑی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک، آپ کا جسم اطہر، آپ کا جسد مقدس اللہ کے تمام اولیاء انبیاء سے زیادہ لطیف اور زیادہ مقدس اور زیادہ نورانی ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک تو تمام اولیاء، تمام انبیاء اور تمام ملائکہ سے زیادہ لطیف اور زیادہ نورانی ہے۔ اسی وجہ سے وہ جسم و روح کے ساتھ عرش پر گئے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اب سمجھیے کہ روح جہاں بھی جاتی ہے اللہ کے حکم سے جاتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ ہی ہے، وہی ذات سبحان ہے جو راتوں رات اپنے محبوب کو لے گئی اسرا کے لیے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے پھر فوق السماوات تک۔ تو عام شخص کے لیے ضروری نہیں کہ روح کے ساتھ جسم بھی جائے، روح کے ساتھ جسد بھی جائے، کیونکہ عام مومنوں کے جسد اتنے لطیف نہیں ہوتے کہ وہ بھی ٹریول کر سکیں۔ اب یہ بات حقیقت ہے کہ روح جہاں جاتی ہے جسد پورا اسے محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے اور بے جان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی جسد روح بن جاتا ہے اور روح بالائے روح ہو جاتی ہے، پھر وہ جسم و روح کے ساتھ جہاں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھیجا جاتا ہے۔ اس لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک، آپ کا جسد مقدس تمام ولیوں، نبیوں، فرشتوں سے زیادہ لطیف اور زیادہ مقدس ہے، اس لیے وہ جسم و روح کے ساتھ معراج پر گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے مقربین ایسے بھی ہیں جن کا جسد زمین پر رہتا ہے مگر ان کی روح ٹریول کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتی ہے۔ یہ بات عقیدے کی یاد رکھیے کہ روح کی ٹریولنگ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے امر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ٹریول کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی موو کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ روح ٹریول کرتی ہے۔ تو روح کا ٹریول کرنا ثابت ہو گیا ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ روح جہاں بھی جائے، جسم دنیا میں رہے، تمام کیفیات اور احساسات کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے جہاں بھی ہو۔ تو جسم و روح کے لیے کوئی قرب و بعد نہیں ہے، کوئی دوری نزدیکی نہیں ہے، روح جہاں بھی جائے جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ آج سائیکالوجی میں اور سائنسی تحقیق کے مطابق بھی جو وائبز ہیں وہ فرام ون پارٹ آف دا ورلڈ ٹو دا ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ موو کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو سمندر پار دور رہتا ہے، مگر اگر وہ روحیں آشنا ہوتی ہیں، محبت ہوتی ہے، ان میں عرفان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس لشکر کی ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو دور رہ کر بھی محسوس کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔